وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ آئیں اس حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ذرا کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں نہیں کہ تاریخ تو تاریخ ہے، احادیث کی روشنی میں بھی نہیں کہ بہت سی احادیث پر سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم احادیث کے منکر نہیں ہیں، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث قرآن کا مطلب اسلام کو سمجھنے کا دوسرا بڑا سورس ہے، اس کا انکار کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے بڑا درجہ قرآن کریم کا ہے۔ حق بات کو برحق طریقے سے رکھا جائے اور کسی کی دل آزاری ہو یا نہ ہو اس سے آپ بے فکر ہو جائیں، البتہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ میں نے جس کو حق بات کی دعوت دی اس کا دل نرم کر دے، اسے ہدایت مل جائے اور مجھے آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے ذرا دیکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ نبی علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی دعوت تبلیغ اور آپ کی محنت کا رنگ ذرا دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی، آزمائش کا شکار ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، ہجرت پر مجبور ہوئے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کس میں حکمت ہو سکتی ہے دعوت دینے کی؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کس میں تدبر ہو سکتا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، بلکہ ہر حوالے سے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو آزمائش کا شکار ہوئے، ابتلا میں مبتلا ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، ہجرت پر مجبور ہوئے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہر طاغوتی اور شیطانی قوت کا انکار کیا، لا الہ، انکار کیا۔ آپ نے ہر طاغوتی طاقت کی نفی کی، آپ نے مروجہ عقائد اور نظریات پر ضرب لگائی، آپ نے رسوم و رواج پر چوٹ ماری، آپ نے وقت کے اشرافیے پر تنقید کی، جس سے معاشرے کا دل دکھا، ان کی دل آزاری ہوئی، اور وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ جنہوں نے حق طریقے سے سوچا وہ توبہ طائب ہو گئے، جنہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنایا نبی کی دعوت کو وہ توبہ طائب نہیں ہوئے۔ انہوں نے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے نبی کے سامنے معاہدہ پیش کر دیا، جسے میں معاہدہ مداہنت کہتا ہوں، جس کا سورہ قلم میں ذکر ہے، انشاءاللہ 1-2 منٹ بعد اس پہ بات آئے گی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیشکش کی، آجیں آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ کی جتنی مرضی بڑائی بیان کریں، لیکن ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں آپ ان کی تردید نہ کریں، آپ ان کی عظمتوں کا انکار نہ کریں، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی۔ تو کفار مکہ نے جو آپ کے سامنے معاہدہ رکھا، اس کے پس منظر میں بھی دل آزاری والا ہی معاہدہ تھا کہ ہماری دل آزاری نہ ہو، بس یہ شرط ہے کہ آپ کی دعوت سے ہماری دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ہمارا دل نہیں دکھنا چاہیے، باقی آپ جتنی مرضی دعوت کا کام کریں، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، میں کوئی کہانی بیان نہیں کر رہا، آگے بات آئے گی، لیکن میں صرف چونکہ یہاں ابھی صرف یہ ترتیب بیان کر رہا ہوں کہ نبی نے دعوت دی، آزمائش کا شکار ہوئے، کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی، آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ دعوت کا کام ضرور کریں لیکن ایسی دعوت دیں جس سے ہماری دل آزاری نہ ہو، ہمارا دل نہ دکھیں، ہمارے معبودوں پر، ہمارے بڑوں پر، ہمارے بزرگوں پر تنقید نہ ہو، یہ دعوت آپ کی پھر ہمیں منظور ہوگی۔ جواب نبی کی طرف سے نفی میں آیا کہ تمہارا یہ معاہدہ، تمہاری یہ پیشکش میرے لیے ناقابل قبول ہے، پھر وہ زندگی سے محروم کر دینے کی سازش پر اترا ہے، نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش پر اترا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مکے سے مدینہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اسی پہ آپ ذرا تھوڑا سا غور تو کریں، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون حکمت اور تدبر اور فہم اور فراست کے ساتھ دعوت دے سکتا ہے؟ لیکن نبی نے برحق طریقے سے حق کی دعوت دی، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں دی، نیت یہ نہیں رکھی، نیت سمجھانے کی رکھی، لیکن جب حق کو برحق طریقے سے پہنچا دیا جائے تو بہت بڑی تعداد کا دل دکھتا ہے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ سازشوں پر اترتے ہیں۔
یہی ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر انہوں نے باقاعدہ دل آزاری نہ ہو کی پیشکش بھی کی، آپ دعوت ایسی دیں جس سے ہماری دل آزاری نہ ہو۔ ممکن تھا کہ جو ہستی انک لعلی خلق عظیم کے مرتب منصب پر فائز ہے، وہ ابتدا میں وہ ہستی سوچ بھی لیتی کہ چلیں پہلے مرحلے میں ہم ذرا نرم دعوت دیتے ہیں، بعد میں ہم آہستہ آہستہ دین کو کھول کر بیان کرتے چلے جائیں۔ شاید اللہ کے نبی انسانی حکمت اور بصیرت کے ناطے یہ سوچ لیتے، لیکن اوپر سے وحی آ گئی، آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے ایسی پیشکش کو بالکل قبول نہیں کرنا۔ پھر بھی اگر کوئی آج کا داعی اٹھ کے یہ رٹ لگاتا ہے کہ آپ نے دین کی دعوت ایسی دینی ہے جس سے سننے والے کا دل نہ دکھے، خدائے پاک کی قسم وہ قرآن و سنت کی نفی کرتا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دین کی دعوت دیں، دل آزاری نہ ہو۔ دل آزاری نہ ہو کہ اگر یہ مفہوم ہے کہ دین کی دعوت ایسی دیں جس میں آپ گالی نہ دیں، جس میں آپ چغلیاں نہ کریں، جس میں آپ غیبت نہ کریں، جس میں آپ تانے نہ دیں، جس میں آپ الزام تراشیاں نہ کریں، جس میں آپ بہتان نہ لگائیں، اور جس میں آپ نامعقول فتوے نہ لگائیں، تو اس سلسلے میں تو کوئی مطلب اشکال ہی نہیں ہے۔ یہ چیز تو واقعی سرے سے ناجائز ہے، یہ تو عام حالات میں ناجائز ہے۔ دعوت کے دوران گالی، تانے، بہتان تراشی، غیبتیں، چغلیاں، نامعقول فتوے کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ بات اتنی ہے، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، برحق دعوت دے رہے ہیں، حق بات کی دعوت دے رہے ہیں، برحق طریقے سے دے رہے ہیں، پھر بھی اس حق بات سے کسی کا تو اس کے دل دکھنے سے آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں دعوت کو روک لوں، دعوت کو، حق بات کو روک لوں، حق بات کو پوشیدہ کر لوں، یا میں ادھورا حق بیان کر دوں، ادھورا سچ بیان کر دوں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ قرآن میں گنجائش ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا مطالعہ اس میں گنجائش ہے، نہ سیرت کا مطالعہ جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس میں گنجائش ہے، نہ سیرت کا مطالعہ جو سیرت النبی سے ثابت ہوتا ہے اس میں گنجائش ہے، نہ وہ سیرت کا مطالعہ جو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے اس میں گنجائش ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا داعی سہولت پسند ہو چکا ہے۔ آج کا داعی دین کے نام پر سوئی کی چبھن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا داعی صرف میٹھی 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 باتیں کرنا چاہتا ہے۔ آج کا داعی صرف محبت 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 کی رٹ لگانا چاہتا ہے۔ آج کا داعی صرف جوڑ 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 کی بات کرنا چاہتا ہے۔ آج کا داعی دین کی پوری بات کو بیان کر کے آزمائش میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ داعی چاہے ایک عام انسان ہو، اور معذرت کے ساتھ، بلکہ معذرت کیا، وہ چاہے عالم ہو، علماء کی بہت بڑی تعداد، خدا کی قسم اگر میں یہ کہوں علماء کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ علماء کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ دین کو بلا کم و کاس برملا کھل کر بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سے حقائق پر وہ پردہ ڈال دیتی ہے، صرف سامنے مخاطب کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔